السلام علیکم، میں حکیم نصر اللہ عزیز اور میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بانجھ پن، یعنی جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی، یعنی جن کے سپرم نہیں بنتے یا جن کی رپورٹ بالکل نل ہے یا سپرم ہیں ہی نہیں یا بنتے ہی نہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اور ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کی زینت پر پی ایڈ اسکالر پروفیسر طبیب حاجی محمد صفدر صاحب اور ان کے ساتھ میرے بھائی پروفیسر حکیم حبیب اللہ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال چشتی حاضر خدمت ہیں۔ اور ہمارے پاس جو بانجھ پن کے مریض آتے ہیں ان میں سے 40 سے 45% مرد حضرات ہی ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بیچ سے تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ بہت ہی غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو وہ غمزدہ نہ ہو، وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہے، اور جن کا علاج نہیں ہے ان کے بارے بھی ہم بتائیں گے، اور اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنی نعمت سے نوازے، جسے چاہے نہ دے۔ یعنی یہ جو بانجھ پن مرض ہے اسے ہم ایزوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ ایک تو بانجھ پن علاج کے قابل ہوتا ہے اور ایک بانجھ پن علاج کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم ان دونوں پہ بات کریں گے۔ یعنی جو بانجھ پن علاج کے قابل ہے اس پہ تو میڈیسن دینی چاہیے، اس پہ تو کام کرنا چاہیے، اس سے اولاد ہو سکتی ہے۔ یعنی جو بانجھ پن علاج کے قابل ہی نہیں تو اس پہ ہمیں بہت خرچہ کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو علاج کے قابل ہیں یا نہیں ہیں اسے ہم اس پکچر کے ذریعے مزید اچھے طریقے سے سمجھائیں گے۔ وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور فائدہ اس سے اٹھائیں۔ یعنی یہ جو گولیاں ہیں ان میں سپرم بنتے ہیں اور یہاں سے نلی کے ذریعے باہر آتے ہیں، یعنی جہاں سے ہمارا ایسڑ یعنی پیشاب آتا ہے، یہاں سے مادہ منی گزرتی ہے اور یہاں سے ہی پیشاب آتا ہے۔ یعنی یہ جو گولیاں ہیں اس میں سپرم بنتے ہیں، اس میں ہی جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور اس نلی کے ذریعے یہ باہر نکلتے ہیں، یہاں سے یہ باہر آتے ہیں۔ یعنی یہ جو گولیاں ہیں جن میں سپرم بنتے ہیں یہ دماغ سے کنیکٹ ہوتی ہیں، دماغ اس کو کیمیکل کے ذریعے برڈ میں بھیج کے اس گولیوں کو چلاتی ہے۔ یعنی یہ دماغ ہی ٹھیک نہ ہو تو اس گولیوں میں سپرم نہیں بنتے اور بندہ اولاد کے قابل نہیں بنتا۔ اور اگر دماغ ٹھیک ہے پھر اس گولیوں میں سپرم پیدا نہیں ہوتے تو پھر بھی ہم اولاد کے قابل نہیں بن سکتے۔ اور اگر دماغ اور گولیاں دونوں ہی درست ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، تو پھر بھی یہاں سے جراثیم جب ہم رپورٹ کراتے ہیں تو نہیں آتے، تو پھر اس نلی کا مسئلہ ہے۔ یعنی جہاں سے گزرتے ہیں اس رستے میں خرابی ہے، اس رستے میں خرابی ہے، یعنی یہ رستہ یہاں سے بند ہو جاتا ہے، یہاں سے تو سپرم آتے ہیں، یعنی یہاں سے آگے نہیں جا پاتے۔ یعنی یہاں سے تو سپرم بنتے ہیں، گولیوں میں سپرم بنتے ہیں، دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے، تو جب یہاں سے جراثیم جاتے ہیں تو یہاں سے آگے نہیں جا پاتے، اور جب ہم رپورٹ کراتے ہیں تو نو سپرم۔ جب بندہ یہی کہتا ہے کہ میری شہوت بھی ٹھیک ہے، بقایا سیکس کا معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو پھر بھی مجھے کیوں نہیں اولاد ہوتی، کیوں نہیں میرے جراثیم آتے؟ تو یہی 3 ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو اولاد نہیں ہوتی۔ تو یعنی ہم بات کریں اس گولیوں کے بارے میں، یعنی اس میں سپرم کیوں نہیں بنتا، تو یہ کیوں خراب ہو جاتی ہیں، تو ہم ڈسکس کریں اس پہ تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اینڈ پہ میں کچھ
ڈسکس کروں گا۔ اور جب ہم دماغ پہ آئیں تو یہ دماغ کیوں خراب ہوتا ہے؟ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹینشن میں رہتے ہیں یا زیادہ پریشان رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہاں ریئیکشن نہیں ہوتا اور یہاں جراثیم پیدا نہیں ہوتے۔ تو مزید ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ گولیاں سپرم بناتی ہیں اور اس نلی کے ذریعے باہر آتے ہیں، اور یہاں یہ گلینڈز ہے، یعنی 10% یہاں سے اس گولیوں سے جراثیم آتے ہیں، بقایا 80 سے 90% یہ گلینڈز لیکورز دیتا ہے۔ یعنی جب سپرم باہر آئیں تو بالکل محفوظ ہوں اور ان جراثیموں کو یہ لیکورز کھانا دیتا ہے، اور یہ لیکورز تیزی سے مادہ کو باہر نکالتا ہے۔ جب عورت کی وجینک میں جاتا ہے تو تیزی سے پریشر کے ساتھ جائے اور وہاں اولاد کے قابل ہو۔ یعنی جو سپرم زندہ رہتے ہیں وہ اس لیکورز کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ یعنی یہاں ایک مثانہ ہوتا ہے، ایک ریزن یہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا دماغ بھی ٹھیک ہے، گولیاں بھی ٹھیک ہیں اور یہ ہماری گلی، یہ جو نلی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، پھر بھی جراثیم کیوں نہیں آتے؟ تو یہ گلینڈز کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ گلینڈز خراب ہو جاتا ہے، اسے سیمم گلینڈز کہتے ہیں، سیمم گلینڈز۔ یعنی یہ جو مثانہ ہوتا ہے اس سے ایسڈ نکلتا ہے، یعنی پیشاب۔ جب سپرم آتے ہیں تو یہ ایسڈ اس کو لگ جائے تو یہ پھر بھی جراثیم مر جاتے ہیں، اور جب گلینڈز خراب ہو تو یہ مثانے کے ایسڈ ان جراثیموں کو مار دیتا ہے، اور پھر جب ہم رپورٹ کراتے ہیں تو نو سپرم آتا ہے۔ تو جب رپورٹ کراتے ہیں تو اس میں مردہ ہوتے ہیں، نو سپرم ہوتے ہیں۔ وہ اس کا ریزن یہی ہوتا ہے، یہ مثانہ یعنی جو پیشاب ہوتا ہے اس میں ایسڈ ہوتا ہے۔ جب یہاں سے جراثیم آتے ہیں تو اس پیشاب سے لگتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس گلینڈز میں بہت اچھا کردار یہ گلینڈز ادا کرتا ہے، ان جراثیموں کو زندہ رکھتا ہے، ایسڈ سے بچاتا ہے، اور ہمیں اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی شان کا اور اللہ کے اس کاموں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جب یہ گولیاں ہی خراب ہو جائیں تو پھر بھی جراثیم نہیں آتے، اور یہ جو دماغ ان گولیوں کو چلاتا ہے یہ دماغ بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی بندہ اولاد کے قابل نہیں بنتا۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی مرضوں سے بچائے۔ اور مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ جو گولیاں ہوتی ہیں، ہمارا جو جسم ہے وہ 37 ڈگری گریڈ پہ مشتمل ہے، اور جب اس گولیوں پہ آتا ہے ٹمپریچر تو یہاں اللہ کی قدرت سے ہی ایک مائنس ہو جاتا ہے، یعنی یہاں 36 ڈگری گریڈ پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہماری گولیاں وہاں بنائی گئی ہیں جہاں ٹھنڈک ہو، جہاں پہ ٹمپریچر کم ہو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی گولیوں کو ٹھنڈا رکھیں تو ہماری جو جراثیم ہیں وہ زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ زیادہ کارخانوں میں کام کرتے ہیں یا زیادہ گرمی میں کام کرتے ہیں یا زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ گرمی کی وجہ سے ہی یہاں جراثیم کم بنتے ہیں، یعنی جراثیم مر جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ یعنی اس گرمی میں ہمیں 2 سے 3 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے گولیوں کو دھونا چاہیے، ٹھنڈا رکھنا چاہیے، اور ہمارے جراثیم کی ویلیو بھی اچھا ہوگی اور ہماری رپورٹ بھی ٹھیک آئے گی۔ یعنی یہ گولیاں خراب ہو جائیں تو ہم کبھی بھی اولاد کے قابل نہیں بن سکتے اور ان کا علاج بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو نلی کا مسئلہ ہے، یہ نلی یہاں سے بند ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے،
اور گلینڈز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ مثانہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اکثر کئی لوگوں کو سوزاک ہو جاتا ہے، اس نلی میں زخم ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یہاں سے جراثیم تو آتے ہیں، جب یہاں زخم پہ لگتے ہیں تو پھر جراثیم مردہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جب ہم رپورٹ کراتے ہیں تو ان میں بھی پھرنوسپرم بقایا سب کچھ ٹھیک ہے، پر یہ زخم ان جراثیموں کو مار دیتا ہے، تو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں ایسی عورتوں سے بھی بچنا چاہیے جب ان کو پیریڈ آئے ہوتے ہیں، یعنی ڈیٹ آئی ہوتی ہے، تو جب لوگ ملاپ کرتے ہیں تو اس سے یہ زخم ہو جاتا ہے نلی میں، تو یہ زخم چلتا چلتا یہ گلینڈز کو بھی خراب کر سکتا ہے، اور پھر یہ زخم یہاں اس نلی کو بھی خراب کر سکتا ہے، یعنی اس نلی کے ذریعے ہی یہ زخم آگے گولیوں تک پہنچتا ہے، تو پھر گولیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جب یہ زخم ہو جاتا ہے گولیوں میں تو پھر یہ گولیوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس دور میں یہ خیال رکھنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ہمیں برے کاموں سے بچائے اور شیطانی شر سے محفوظ رکھے۔ اور مزید میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم کیسے جراثیموں کو بڑھا سکتے ہیں اور یہ رپورٹ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں آپ کو اس سکرین پہ جراثیموں کے بارے میں ایک نسخہ دوں گا، جس کی وجہ سے آپ کا سپرم کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی ہوگی۔ تو آج اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔